A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahifullah. Once again, today I have been right here with you guys with the episode of Rahifullah. This video is going to be very interesting and informative. So I expect you that you have to watch my video till the end. And whatsoever problem you are confronting, you can bring into my notice through your comments, the way you have given me comments right from the word go. And today I am going to discuss about first 30 plus candidates who are making efforts. And every now and then, I have told you that you have to continue your effort. The way you are making efforts, these efforts are going to be very handy for all you people, and it's a very crucial time for rest of you people who have got 30 plus marks. So just keep working hard. आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सबसे पहले अपने जितने भी व्यूअर्स हैं 30 प्लस वाले, उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपनी एफर्ट को जारी रखें और उसको बिल्कुल जो है वो फरामोश ना करें कि आप जो है वो हिम्मत हार गए हैं। हिम्मत और हौसले हारने से कुछ नहीं होता। अपनी एफर्ट को कंटिन्यू रखें और कीप इन टच रहें, अपडेटेड रहें, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा आज की डिस्कशन जो मैं करना चाहूँगा, दूसरी जानिब आप जानते ही हैं कि NTS 2013 के कैंडिडेट्स जिन्होंने 2013 में टेस्ट जो है वो पास किया था, इन कैंडिडेट्स को 9 साल बाद जो है वो याद आ गया कि अब इनको प्रोटेस्ट करना है। इन्होंने प्रेस क्लब के सामने आज प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से आज मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और आपके इल्म में भी लाऊं और तमाम व्यूअर्स के इल्म में लाऊं कि आज 9 साल के बाद इन तमाम कैंडिडेट्स को याद आ गया है। ये कैंडिडेट्स 2013 NTS के टेस्ट में अपेयर हुए थे और बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद से अब जाग चुके हैं और 9 साल के बाद इनको ख्याल आया कि इनको प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना है। और उसके बाद जब एहतजाज चल ही रहा था, इन्होंने सोचा कि चीफ मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ें, तो पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज किया और डंडों से इनकी पिटाई कर दी। अब ये जो वीडियो आज हमारे सामने मीडिया के थ्रू आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। हंसी यूँ आ रही थी कि भाई एक बात समझ में नहीं आई कि 2013 में टेस्ट हुआ और बकौल बहुत सी रिसोर्सेज के, जो मेरी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक मुझे ये पता चला कि 2013 में इन लोगों ने टेस्ट दिया था और आज 9 साल के बाद इनको याद आई। मैं बार बार रिपीट यूँ कर रहा हूँ कि देखें, ये जो प्रोटेस्ट इनको करना था या अपने राइट के लिए फाइट बैक करना था, इनको उसी वक्त करना था जब 2013 में ये वाक़या हुआ था कि इनको जो है ऑफ़र ऑर्डर नहीं दिए गए। इन्होंने टेस्ट पास कर लिया था और फिर उस जो है वो पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये सारे मामलात इनके साथ उस वक्त जब हुए थे 2013 में, तो उस वक्त ही इनको जो है वो किसी तरह से भी जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए था और चीफ मिनिस्टर हाउस पे जाकर जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहिए था। प्रेस क्लब के अलावा वहाँ भी जा सकते थे ये, लेकिन आज इन्होंने जाने का फैसला किया, जिसमें 40 अफराद के करीब जो है वो ज़ख्मी भी हुए, उनको लॉकअप भी किया गया और इसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उनको भी जो है वो ज़दोकोप किया गया। पुलिस ने बहुत बुरी तरह से इनके साथ लाठीचार्ज किया। तो ये सारा वाक़या जो पेश आया, इसमें असल में ना मुझे जो है ना वो इस बात की हैरानगी है कि अब इनको 9 साल के बाद याद आया है और बताया ये जा रहा है कि कश्मोर, ठट्टा, लाड़काना, यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और इन इलाकों से तशरीफ़ लाए थे। ये मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि देखें, 2013 इतना तवील अरसा हो चुका है, 7 साल ये लगा लें और अब 2022 चल रहा है, तो ये 9 साल का अरसा बीत चुका है, गुजर चुका है। अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हमें जॉब्स दी जाएं, हमें ऑफ़र ऑर्डर दिए जाएं। ऑफ़र ऑर्डर तो देखें, उस वक्त इनको ऑफ़र ऑर्डर दिए नहीं गए, ये पास हुए थे। ऑफ़र ऑर्डर मिलने वाले ही थे कि ये पॉलिसी चेंज कर दी गवर्नमेंट ने और उसके बाद जो है वो यकीनन इनको उसी वक्त एहतजाज करने का फ़ायदा होता। अब ये एहतजाज कर रहे हैं। असल में मामला ये है कि जितने भी लोग अब एहतजाज कर रहे हैं, वो किसी तरह से भी जो है वो सिंपैथी हासिल करने के लिए कर रहे हैं
کہ ان کو کسی طرح سے جابز مل جائیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک کا صاحب ہیں صدام جونیجو، یہ صاحب جو ہے وہ پیٹرول ڈال کر جو ہے وہ آگ لگا رہے تھے، یعنی ہندی میں کہتے ہیں آتمہتیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پیٹرول چھڑک کر جو ہے وہ آگ لگا رہے تھے، اور پولیس والا جو ان سے ماچس چھین رہا تھا وہ بھی ہنس رہا تھا. اور آج ہی میں نے جو ہے وہ صدام جونیجو کی جو ہے وہ ویڈیو دیکھی کہ وہ سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور سائیں مراد علی شاہ نہیں، سردار شاہ صاحب کے ساتھ، جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، معذرت چاہتا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور تصویر کھنچوا رہا تھا، اور تصویر کھینچی ہوئی بھی تھی، فیس بک پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے تماشے جو ہے وہ چل رہے ہیں. پتہ نہیں کیا چکر ہے، کون سی کھچڑی پک رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے دوسری جانب کہ یہ کیا تماشا ہے. کبھی جو ہے وہ ٹائی لگا کے آ جاتا ہے، کبھی شلوار کبھی پہن کے آتا ہے یہ بندہ. تو 33 نمبر ہیں اس کے، اور 33 پہ بولتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جاب دے دو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جابز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی میں بہت سے ایسے کراچی میں اضلاع ہیں، جیسے کہ گلشن ہو گیا، اور بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے بڑے مارکس لیے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جابس مل رہی نہیں ہیں سیٹس نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، اپنے ویورز کو آگاہ کرنا تھا کہ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کا فائدہ ہو جائے. اور ابھی تک مجھے صدام جونیجو کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا، ماچس اپنا پیٹرول چھڑک کر آگ لگانا شروع ہو گیا خود کو. تو یہ سب چیزیں مجھے بڑی عجیب سی لگیں، اور مجھے ہنسی اس بات پر بھی آتی ہے کہ دیکھیں سیکرٹری صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور اپنا سردار شاہ صاحب بھی بڑا کافی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، یقیناً وہ جو ہے وہ تعلیم کے منسٹر ہیں. تو وہ تصویر بنوا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ تصویر ان کے ساتھ بنوا رہے ہیں، وہاں تک یہ پہنچ گئے. تو یہ آئی ڈونٹ نو کیا سلسلہ چل رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ جو ہے وہ جیسے چاہیں ویسے کر لیتے ہیں، اور جیسے چاہیں جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور میں نے آپ کو یہ حقائق بتانے ہیں کہ ہمارے اس پروونس میں دیکھیں، اگر آپ جو ہے وہ پیٹرول چھڑکتے ہیں اپنے اوپر اور آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا ہے سیکرٹری صاحب کی طرف سے اور سردار شاہ صاحب کی طرف سے، اور پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی تصویریں کھنچ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے آئی ڈونٹ نو ان کو جاب ملنی ہے نہیں ملنی ہے وہ مجھے نہیں پتا. لیکن اس سے مقصد کیا ہے، مجھے مقصد سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے ملک میں اتنے ٹیلنٹڈ لڑکے لڑکیاں ہیں جن کے اچھے مارکس بھی ہوں گے، لیکن سیٹس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جاب نہیں مل رہی ہے، اور بیچارے وہ خاموش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے. لیکن اس طرح کے ایلیمنٹ جو کہ باہر نکل کے آتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ارادوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اپنے ایجنڈا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بہت ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں. تو ضرورت مند تو بہت سے لوگ ہیں، اور صدام جونیجو کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، بلکہ ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا. جتنے بھی ٹیچرز جو اپوائنٹ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور باقی کے جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.